کہ جو ہم ڈیجیٹل دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے انہوں نے کبھی بھی اسلام کو اور ورلڈلی ڈیولپمنٹ کو، ایڈوانسمنٹ کو الگ الگ نہیں رکھا. جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے تو آپ کی دنیا میں ارد گرد جو فینامیناز، جو فزیکل فینامیناز بکھرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ایجوکیشن حاصل کریں. اگر ہم ورلڈلی ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ریلیجیس ایجوکیشن سے دور ہو جائیں گے، یا ریلیجیس ایجوکیشن اگر اٹین کریں گے تو ورلڈلی ایجوکیشن سے دور ہو جائیں گے. جی یہ بہت مشکل ہے، یا میں کیسے کروں گی، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ برین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دی ہوئی ہے کہ وہ لینگویجز میں ڈفرینٹ لینگویجز لرن کر سکتے. اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو وہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی جا سکتا ہے، وہ ماسٹرز کرے جس میں مرضی کرے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں کنٹینیو وتھ قرآنک ایجوکیشن ایز ویل، اسلامک ایجوکیشن ایز ویل. اچھا، ہم آج کل کے دور میں سائنس جس طرح ٹیکنالوجی، اے آئی، ڈیجیٹل کی بھی ایک فیلڈ بن گئی ہے، میڈیسن، سائیکالوجی، تو ہم کیسے ان فیلڈس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین بیلنس، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جیسے الخوارزمی تھے، انہوں نے ہی واز فادر آف الجبرا، اور انہوں نے الجبرا پہ اتنا زیادہ کام کیا. پھر صرف انہی کی ایگزامپلز نہیں، ایون پاسٹ میں آپ چلے جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل لے لیں تو وہ صرف فقہ میں ماہر نہیں تھی، وہ فقہ میں تو ماہر تھیں ہی نا، لیکن وہ طب میں بھی ماہر تھیں. از اے آئی حلال اور حرام؟ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اوور فرسٹ ایپیسوڈ آف قواریر میڈیا. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت یونیک ہے، کہ سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، ان سب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. از اے آئی حلال؟ ہم کیسے سائنس اینڈ اسلام کو دین کر سکتے ہیں ود ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ود ان دی اسلامک پرسپیکٹیو. آج ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی فیمس گیسٹ موجود ہیں، مس سائمہ اصغر. She is the CEO of Ilm Launch and she has worked in corporate and in educational sector as well. انہوں نے اپنے کیسے کارپوریٹ سیکٹر کو، ماڈرن ایجوکیشن کو اینڈ اسلامک پرسپیکٹیو کو اپنی لائف میں کیسے یوٹیلائز کیا ہے، کیسے بیلنس کیا ہے، یہ سب آج ہم جانیں گے. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو اوور فرسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ. اچھا، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل ماڈرن ایجوکیشن، ڈیجیٹل دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو ایز جین زی دے آر فوکسنگ مور آن ورلڈلی ایجوکیشن. تو ود این اسلامک پرسپیکٹیو آج ہم لوگ جاننا چاہیں گے، میری آڈینس بھی جاننا چاہیں گی. ایک ٹرینڈنگ ٹاپک تھا تو میں نے سوچا اس پہ ہم ایک پوڈ کاسٹ رکھتے ہیں تاکہ نئی یوتھ کو پتہ چلے کہ جو ہم ڈیجیٹل دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا متس ہیں، کیا ریئلٹیز ہیں. الحمد للہ، دس از اے ویری گڈ کویسچن. آئی وڈ لائک ٹو سے کہ اسلام نے نا کبھی بھی پروگریشن سے منع نہیں کیا، ایڈوانسمنٹ کے اگینسٹ کبھی بھی اسلام نہیں گیا. اور اس کی بہت ساری اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں پریکٹیکل لائف سے، لائک ناٹ جسٹ ٹوڈے بٹ پاسٹ ہسٹری سے بھی ہمیں اس کی بہت ساری اگزامپلس ملتی ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت اگزامپلس ملتی ہیں. اس کے بعد صحابہ جیسے ایڈوانس کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہمارے اسلاف سے ایون ہمیں بہت زیادہ ایگزامپلس، پریکٹیکل ایگزامپلس ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے، ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے انہوں نے کبھی بھی اسلام کو اور ورلڈلی ڈیولپمنٹ کو، ایڈوانسمنٹ کو الگ الگ نہیں رکھا، بلکہ ان دونوں کو ساتھ ہی لے کر چلتے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی وحی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرسٹ ریویلیشن جو آئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام، تو دیٹ واز اقرا. اور اقرا جو ہے فرسٹ فائیو جو آیات ہیں ان میں ٹوائس آتا ہے، 2 بار آتا ہے. اور اس کے بارے میں اسکالرس کی ڈفرینٹ رائے ہے کہ 2 بار کیوں آتا ہے. موسٹ جو کامن رائے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ فار دا پرپز آف ایمفیسس، کہ تاکید کے لیے کہ جی آپ پڑھیں. لیکن کچھ اسکالرس کے مطابق جو فرسٹ اقرا ہے دیٹ از اباؤٹ ریویلڈ ایجوکیشن، کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں. بٹ وین اٹ کمز دا سیکنڈ ٹائم، جو دوسرا اقرا آتا ہے، اٹ از اباؤٹ ایکوائرڈ ایجوکیشن، کہ جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے، تو آپ کی دنیا میں ارد گرد جو فینامیناز، جو فزیکل فینامیناز بکھرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ایجوکیشن حاصل کریں. تو اسلام بیسکلی دونوں کو پروموٹ کرتا ہے، اینڈ بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ، بوتھ آر انٹیگریٹیڈ ود ایچ ادر. بیسکلی جب ہم دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارا نقصان شروع ہو جاتا ہے. ادروائز جب ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ایکچولی ہم ایڈوانس کر رہے ہوتے ہیں. اوکے، یہ آج کل یوزلی لوگ
سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ورلڈلی ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ریلیجیس ایجوکیشن سے دور ہو جائیں گے، یا ریلیجیس ایجوکیشن اگر اٹین کریں گے تو ورلڈلی ایجوکیشن سے دور ہو جائیں گے. ان سب کا بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے، دو ڈفرینٹ چیزیں ہو گئی ہیں، الگ الگ ہو گئی ہیں. تو ان سب کا بیلنس کیسے ڈرا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ آج کل کے زمانے سے نہیں ہوا. سب کانٹیننٹ میں بیسکلی جب انڈیا اینڈ پاکستان دیور ٹوگیدر، تو اس میں جب برٹش رول چل رہا تھا تو برٹش نے بیسکلی یہ فینومینا سٹارٹ کیا کہ مولوی بالکل الگ کر دیے، ملا کلچر الگ کر دیا اور مسٹر کلچر الگ کر دیا. اور ملا اور مسٹر کو جو ڈفرینشیٹ کیا نا، وہ بیسکلی انہوں نے کیا. مدارس وغیرہ پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن اسکولس کا سسٹم آیا، اور اس سے پہلے بھی تھا. لیکن انہوں نے بیسکلی دوسرے جو لوگ تھے کلچر میں، جو دوسرے لوگ رہ رہے تھے، ان کو وہ بہت زیادہ ٹورڈ اسکول سسٹم لے کر آئے، اور مسلمانوں کو دے پشڈ ٹورڈز مدرسہ سسٹم اینڈ دے کیپٹ دیم اوے فرام اسکولس. تو وہاں سے بیسکلی یہ ڈفرینس بہت زیادہ جنریٹ ہوتا گیا، اتنا زیادہ جنریٹ ہوا کہ اب تک ہم اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. اور اب تک بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی ایک فیلڈ چوز کرنی ہوتی ہے، ایدر وی کین گو آن دس سائڈ اور وی کین گو آن دیٹ سائڈ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، دس از ناٹ ٹرو. اور ہمیں پرانی جو ایگزامپلس ہیں ان میں بھی، پاسٹ ہسٹری کے ایگزامپلس میں بھی ایسا کچھ نہیں ملتا. تو یہ جو سوچ بیسکلی ڈیولپ ہوئی نا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کچھ لوگ صرف یونیورسٹیز وغیرہ میں ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کی، ان کے لیے وہ امپورٹنٹ تھا. اور اگر ہم سمجھیں نا اپنی باڈی کو، اپنی انیٹمی کو، تو ہمارا جو برین ہے، اٹ از کیپیبل آف مچ مور دین وی ڈو، مچ مور دین وی اسٹڈی ان آور ہول لائف. اس سے زیادہ لرننگ ایبیلٹی ہمارے برین کی ہوتی ہے. تو ہم خود ہیں جو کہ اس کو کنفائن کر دیتے ہیں آن سرٹن سبجیکٹس، یا ان جسٹ ون لائن. یا ہم ساری زندگی میں شاید 2 لینگویجز سیکھتے ہیں یا اس سے زیادہ نہیں سیکھتے. اردو، انگلش یا پنجابی ہمیں، یا کچھ پشتو، اس طرح کی لینگویجز آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہم عربک کی طرف نہیں جاتے کہ جی یہ بہت مشکل ہے، یا میں کیسے کروں گی، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ برین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دی ہوئی ہے کہ وہ لینگویجز میں ڈفرینٹ لینگویجز لرن کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو وہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی جا سکتا ہے، وہ ماسٹرز کرے، جس میں مرضی کرے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کنٹینیو وتھ قرآنک ایجوکیشن ایز ویل، اسلامک ایجوکیشن ایز ویل. اور اس کی بھی ہمیں جیسے کرنٹ ٹائمس میں بھی بہت ایگزامپلس ملتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آئی ڈیڈ مائی MBA ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. آئی ڈیڈ دیٹ اینڈ آئی واز ٹاپر آف مائی بیچ. اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی اسلامک اسٹڈیز ایز ویل. اس میں بھی میرے پاس بہت زیادہ سرٹیفکیشنز اینڈ ڈپلوماز ہیں، اینڈ میں بہت سارے سبجیکٹس میں نے ٹاپ بھی کیا. تو بیسکلی میں نے ورلڈلی ایجوکیشن پہلے لی، اسلامک ایجوکیشن بعد میں لی. کیونکہ وہی جو بات آپ نے کی کہ ایک ٹرینڈ بن چکا تھا نا کہ اسکولس میں نہیں گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن وین اٹ کمز ٹو مائی کڈس، تو میں نے ان کو قرآنک ایجوکیشن پہلے دی. دے آر حافظ ناؤ ماشاء اللہ. اور اس کے بعد اب وہ کنٹینیو کریں گے ورلڈلی ایجوکیشن. سو دونوں کو ساتھ ساتھ بھی لے کر چلا جا سکتا ہے، یا دونوں کو ون آفٹر این ادر بھی لے کر چلا جا سکتا ہے. اچھا، ہم آج کل کے دور میں سائنس، جس طرح ٹیکنالوجی، AI، ڈیجیٹل کی بھی ایک فیلڈ بن گئی ہے. میڈیسن، سائیکالوجی، نیچرل سائنسز، یہ بھی ایک فیلڈ ہے، باقاعدہ ایک سبجیکٹس ہیں، ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے. تو ہم کیسے ان فیلڈس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین بیلنس؟ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم سب سے پہلے یہ بات کریں نا کہ اسلام ان کے بارے میں کہتا کیا ہے، تو یہ پہلے یہ ہم بات اگر سیکھیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی جو ہولسٹک اپروچ ہے اس میں یہ دونوں چیزیں انٹیگریٹ کیسے ہوتی ہیں. تو اف وی ٹیک ایگزامپلس فرام قرآن، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین پہ اور دن اور رات کے بدلنے میں، تو یہ سب کیا ہے، اس میں غور و فکر کیسے کیا جائے گا؟ تھرو ریسرچ کیا جائے گا نا، تھرو ایکسپلوریشن کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پڑھیں، آپ اسٹڈی کریں، آپ یونیورس کو اسٹڈی کریں، آپ ایسٹرونومی دیکھیں، آپ جیوگرافی دیکھیں، آپ جیولوجی دیکھیں، آپ ماؤنٹینس کو اسٹڈی کریں. قرآن مجید میں جب بار بار آتا ہے یسألونک عن الأہلہ، فیزز آف دا مون کے بارے میں صحابہ پوچھ رہے تھے، سو دے ور کیوریس اینڈ دے وانٹیڈ ٹو اسٹڈی اٹ. اور اس کے بعد یسألونک عن الجبال ہے قرآن مجید میں، پہاڑوں کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں. تو پہاڑوں کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ وہ نصب ہوئے ہیں زمین میں، اور زمین کو انہوں نے کانسٹنٹ سپیڈ پہ
اس کو موومنٹ کو اس کی کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے اوپر فکسڈ ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ ریسرچز جو ہیں وہ قرآن خود پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر آخری پارے میں جب ہم جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، تو وہاں پر کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الی الابل کیف خلقت، تو کیمل، اونٹ کو دیکھو کہ اس کو کیسے بنایا گیا. تو وہاں پہ آپ کو بایولوجی پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو انیٹمی پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. پھر سورۃ البقرہ میں جو آپ کی سب سے لمبی آیت ہے جس کو آیت دین کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم لوگ کوئی بھی پارٹنرشپ کرنے لگو فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس میں اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک ٹائم پیریڈ آپ فکس کریں. تو وہاں پر ہمیں اکاؤنٹنگ سکھائی جا رہی ہے، فائنانس سکھایا جا رہا ہے. اسی طرح مزید میرین سائنسز ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید بات کر رہا ہے. تو قرآن سے تو ہمیں بہت ساری اگزامپلس ملتی ہیں. اینڈ دین سیکنڈلی سیرت سے ہمیں اتنی زیادہ اگزامپلس ملتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے ہیں ٹورڈز ڈفرینٹ امپائرس، پرشین امپائر کو، رومن امپائر کو لیٹرز لکھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ، ان کے جو کنگز ہیں، دے یوز اسٹیمپس بنی ہوئی ہوتی ہیں، دے یوز دیم ٹو سیل دا لیٹرز. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک اسٹیمپ بنواؤ اور میں بھی اس کو یوز کروں گا. اور اسی طرح جو پیٹرن ہے ورلڈ کا، بیسکلی ورلڈ میں جیسے کمیونیکیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم بھی کمیونیکیشن کریں گے. تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جی میں ہی سکھانے آیا ہوں تو جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یا جو ہمارا طریقہ ہے ہم تو وہی کریں گے. لیکن جو دنیا کے پرسپیکٹیو سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین سکھانے آئے تھے نا، تو دنیا کے پرسپیکٹیو سے جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایکسیپٹ کیا، اور اس کے مطابق آپ نے گائیڈ کیا اور آپ کی اسٹیمپ ریڈی ہوئی اور اس کو یوز کیا گیا. پھر جب غزوہ بدر ہوئی ہے، اس میں جو صف میکنگ ہوتی ہے نا، صفیں بنانا، روز بنانا جو ہوتا ہے، روز کے تھرو لڑنا، اس کا عرب میں کوئی رواج نہیں تھا، اور وہ دوسرے نیشنز میں، امپائرز میں ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انٹروڈیوس کیا، ایک نیو کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا. پھر جو غزوہ خندق ہوئی تھی، اس میں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جی مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے. کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے نا، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہم لوگ ایسے کرتے تھے، تو وہ بہت ایک سکسیزفل اسٹریٹجی ہوتی تھی. تو وائی ناٹ وی اڈاپٹ اٹ اوور ہیئر ایز ویل. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ویلکم کیا اور اس کو بھی اڈاپٹ کیا. تو اس طرح کی ایگزامپلز اگر ہم دیکھنے لگیں تو ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں سیرت میں. اوکے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ اسلام ایڈوانسمنٹ سے نہیں روکتا. اگر کوئی اچھی اسٹریٹجی ہے، وی کین امپلیمنٹ اٹ. پلس ہم ریسرچز کی اگر بات کرتے ہیں، سائنس کے مون فیزز کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے نا کہ ایک حدیث کا، آئی ڈونٹ نو حدیث کا کہ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی زمین پہ چلو پھرو اور نشانیوں کو دیکھو. مطلب کہ یہی کہا گیا ہے نا کہ آبزرویشن کو دیکھو. اینڈ اب جب سائنس بھی ساری آبزرویشن بیسڈ ہے، ریسرچ بیسڈ ہے، تو یہی جو ہم ابھی آج کل کے دور میں کریں، بیسکلی دیٹ از آلریڈی ڈکلیئرڈ 1400 years before. تو یہ جو آج کل کی جنریشن، دے ڈونٹ نو، ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری اپنی ایڈوانسمنٹ ہے، جبکہ ہمارا جو اللہ الحمد للہ ہم لوگ کا جو گولڈن ایرا، مسلم سائنٹسٹ کا گولڈن ایرا، وہ بہت زبردست. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ اچھا، ایگزیکٹلی یہ ایگزامپلس جو ہے نا، بیسکلی ہماری ہسٹری سے، آئی ڈونٹ نو وائی آور بکس ڈو ناٹ انکلوڈ دیم، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہوتی. اگر ان کے سامنے یہ ایگزامپلس ہونا تو شاید کبھی بھی وہ اس طرح نہیں سوچیں کہ جی دونوں ایجوکیشن جو ہیں دے آر سیپریٹ فرام ایچ ادر، اور ان کو ہم اکٹھے نہیں لے کر جا سکتے. جیسے الخوارزمی تھے، انہوں نے ہی واز فادر آف الجبرا، اور انہوں نے الجبرا پہ اتنا زیادہ کام کیا. اسی طرح اور بہت زیادہ سائنٹسٹ تھے. تو ہمارے پاسٹ میں جیسے سائنٹسٹ گزرے ہیں، الخوارزمی، ہی واز فادر آف الجبرا. دین ابن حسم تھے جنہوں نے ویژن کو ڈسکور کیا، اور انہوں نے پریزن میں بیٹھ کے، جیل اس وقت ان کو ہوئی تھی، تو وہاں سے جو چھوٹے سے کھڑکی ہوتی تھی نا وینٹیلیشن کے لیے، وہاں سے لائٹ آتی تھی، تو وہاں سے انہوں نے کانکیو اور کانویکس جو اینگلس تھے ان کو اسٹڈی کیا، اور ویژن کے اوپر انہوں نے آپٹکس کے اوپر پوری کتاب لکھ ڈالی. پھر وی ہیڈ ابن سینا جنہوں نے کینن آف میڈیسن کے اوپر کتاب لکھی. دین وی ہیڈ فادر آف ماڈرن سرجری ایز ویل الزہروی. تو اتنے زیادہ جو ہمارے پاس اسکالرس تھے، یہ لوگ یہ بیسکلی دین بھی پڑھے ہوئے تھے اور دنیا میں بھی انہوں نے ترقی کی. پھر صرف انہی کی ایگزامپلز نہیں، ایون پاسٹ میں آپ چلے جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایگزامپل لے لیں، تو وہ صرف فقہ میں ماہر نہیں تھیں، وہ فقہ میں تو ماہر تھیں ہی نا، لیکن وہ طب میں بھی ماہر تھیں.
وہ اس وقت جو بھی میڈیکل اسٹڈیز اس وقت ہوتی تھی عرب میں، اس میں بھی وہ ماہر تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو انصاری صحابیاں تھیں نا، حضرت شفا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حفصہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وائف تھیں، ان کو آپ پڑھنا لکھنا سکھائیں. سیکنڈلی آپ ان کو طب کی بھی تعلیم دیں. تو ان میں یعنی آپ نے جب کیپیبلٹی دیکھی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا کے بولا کہ ان کو بھی آپ سکھائیں. تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوور آل ایجوکیشن کو بھی، ایجوکیشن میں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ دونوں، پھر چاہے میڈیکل اسٹڈیز ہیں چاہے لینگویج اسٹڈیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت جو تھے ان کو فرمایا تھا کہ آپ یہودیوں کی لینگویج سیکھیں جا کر، آپ ان میں آلریڈی بھی رہتے رہے اور آپ جا کر سیکھیں. تو وہ ان کے مدارس میں پہلے بھی جاتے تھے، لیکن پھر سے دوبارہ انہوں نے لرننگ سٹارٹ کی، اینڈ ود ان 15 days انہوں نے اتنی وہ لینگویج سیکھ لی تھی کہ وہ اس کو پڑھنے لکھنے سے سمجھ سکتے تھے. تو لینگویجز سیکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروموٹ کیا. پھر جو لا آف انہیریٹنس ہے، جو بہت صحابہ کو بیسکلی آتا تھا، معاذ بن جبل اس میں بہت زیادہ رکھتے تھے، کمانڈ رکھتے تھے. یہی زید بن حارث جن کا میں نے نام لیا، زید بن ثابت سوری، یہ بھی اس میں کمانڈ رکھتے تھے. تو ہی واز ایکسپرٹ ان میتھ. زید بن ثابت جو ہیں وہ میتھ میں بھی ایکسپرٹ تھے، جس کی وجہ سے وہ لا آف انہیریٹنس میں بھی ایکسپرٹ تھے. اسی طرح معاذ بن جبل اگر فقہ میں ایکسپرٹ تھے تو وہ لا آف انہیریٹنس میں جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا بیسکلی اس میں، تو اس میں بھی ایکسپرٹ تھے. تو بیسکلی تھا یہ کہ یہ سب لوگ دین دنیا کو تو لے کر چل رہے تھے، ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر چل رہے تھے، یا دین کو لے کر چل رہے تھے تو ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کر چل رہے تھے. اور بیسکلی جب ایمان زیادہ ہوتا ہے نا تو علم جو ہے نا وہ آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے. بالکل آپ نے، میں تو بہت انسپائر ہوئی ہوں کہ ہمارا گولڈن ایج مسلم دور بہت زبردست تھا. ان ٹولڈ اینڈ ہڈن اسلامک ہسٹری ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ، اور اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے بھی میڈیسن، سائنس، یہ سب جو ہے ایک مسلم گولڈن ایرا رائے، اور اسی کو چیز جو ہے نان مسلم جب اسی کی ریسرچ، ہمارے مسلم سائنٹسٹ کی ریسرچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جبکہ بہت سارے جو ہماری مسلم سائنٹسٹ ہیں، آپ لوگ کو ہسٹری پڑھنی چاہیے. گولڈن ایج ایرا کیا وہ ایئر تھا؟ 8th to 13th century کا پیک ایرا تھا بیسکلی. اوکے فائن. اور بہت سارے لوگوں کو دے ڈونٹ نو، تو دے شوڈ ریلائز کہ ہماری جو ہے وہ انہوں نے ان کی ویسی ایجوکیشن دی کہ دین اینڈ دنیا دونوں کو انہوں نے چیزیں لے کے چلا. ایز اے رزلٹ وہ سکسیزفل ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جسٹ ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہم ماڈرن ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے، یا ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ریلیجیس ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے. جب ان دو چیزوں کو لے کے چلیں گے، بیلنس کریں گے، تو لائف میں دنیا میں بھی سکسیزفل اینڈ آخرت میں بھی سکسیزفل، اینڈ آبویسلی اس کا صدقہ جاریہ بھی. اور وہ کیا ہوا تھا کہ گولڈن ایج میں کوئی لائبریریز جل گئی تھی؟ بالکل، جو ہمارا بیت الحکمہ تھا نا عراق میں، بغداد میں، تو لائبریری کو ہمارے عرب میں بیت الحکمہ کہا جاتا تھا، ہاؤس آف وزڈم. تو وہ جلی نہیں تھی بلکہ جلائی گئی تھی. جب وہ لوگ آ گئے تھے بغداد میں، انہوں نے جب اس کو ڈیفیٹ کر دیا اور خود دیور وکٹوریس، تو انہوں نے بیسکلی ہماری ساری کتابیں جلائیں اور پوری لائبریری ختم کر دی. اسی طرح اسپین میں بھی ہوا. اسپین میں بھی جب کتنے سال مسلمز رہے ہیں، تقریباً 800 سال، اور اس کے بعد جب کرسچنز آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بھی جتنا بھی ہمارا اسکالرلی ورک تھا میکسیمم اس کو ضائع کر دیا، اس کو جلا دیا. بالکل. ہمارے ایز اے مسلم کمیونٹی ایجوکیشن کی ریسرچ کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی یورپ میں یا یو ایس میں ریسرچ آج کل، چاہے وہ اے آئی دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں، ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، بہت سارے مسلم سائنٹسٹ ہیں. آپ دیکھیں آئی تھنک سو مائکروسافٹ میں بہت سارے مسلم سائنٹسٹ ہیں. دے ریزائنڈ ڈیو ٹو ڈیٹ پرپز. میں اس طرف جاؤں گی نہیں. تو وہ سب کو پتہ ہے کہ جو ایک ایشو ہوا تھا 2024 کے اسٹارٹ میں کہ 2 مسلم سائنٹسٹ ریزائن. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایون جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے، ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے، وہاں پہ بھی پیچھے نان مسلمز نہیں، صرف ریسورسز تو پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن ریسرچز، ایڈوانسمنٹس ہماری مسلم کمیونٹی ہی کر رہی ہے. تو دے آر ٹیلنٹڈ ایز ویل. ایسا نہیں ہے اسٹیریوٹائپ کہ اگر ہم لوگ دین حاصل کر لیں تو ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے. ہم مسلم ہیں تو ہم بہت بیکورڈ ہیں. دے آر آلسو ٹیلنٹڈ. اچھا، آج کل بہت ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، از اے آئی حلال اور حرام؟ بیسکلی اے آئی از اے ٹول، ٹھیک ہے، ٹول سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا. اور ٹول کا ہر جو جائز اور صحیح استعمال ہے دیٹ از حلال. اور اسی کو اگر آپ حرام کاموں میں یوز کریں، اسی کو کسی کو بلی کرنے کے لیے یوز کریں، کوئی فراڈ کرنے کے لیے یوز کریں، کوئی ڈسیپشن کریٹ کرنے کے لیے یوز کریں،
تو یا کسی کی لائف کو کسی کو تنگ کرنے کے لیے یوز کریں، کسی کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی حرام کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ ایسی ٹول ہے جیسے کہ انٹرنیٹ ٹول ہے. اور اے آئی جو ہے کرتا کیا ہے بیسکلی اس کے بیک اینڈ پہ کہ وہ ساری جتنا انٹرنیٹ پہ بیسکلی ڈیٹا ہوتا ہے، جتنی فائلز آلریڈی پرووائڈڈ ہیں، آلریڈی پریزنٹ ہیں، انہی میں سے چھان کر وہ ڈیٹا فرنٹ پہ لے آتا ہے اور ہمیں دکھا دیتا ہے کہ جی یہ شارٹ ورژن واٹ یو آر سرچنگ، دس از ہاؤ اٹ از. تو اس کو ہم پھر یوز کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس سے ہم ڈفرینٹ چیزیں کریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اصل میں ڈپینڈز اپان ہیومن مائنڈ کہ آپ اس کو یا اپنی تربیت. اسی لیے موریلٹی فریم ورک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، اینڈ دس از ویئر بیسکلی اسلام اینڈ ماڈرن ایجوکیشن انٹیگریٹ. تو ماڈرن ایجوکیشن میں اگر آپ چلتے جائیں تو اے آئی از اے ٹول جس سے آپ چاہے لوگوں کے جو فونز ہیں وہ اسکیم کرتے جائیں، لوگوں کے فونز کو آپ ہیک کر رہے ہیں اور اس میں سے آپ پیسہ نکلوا رہے ہیں. یہ سارا کچھ اب ہو رہا ہے. لیکن اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ماڈرن ٹولز کے تھرو آپ یہ سارا کچھ تب کرتے ہیں جب یہی ایجوکیشن انٹیگریٹڈ نہیں ہے ود فیتھ. ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ایمان کے بارے میں ان کو ایمان جو بیسکلی ہمیں اسلام جو مورل فریم ورک دیتا ہے نا، موریلٹی دیتا ہے، ایتھیکل ویلیوز دیتا ہے، ایک اخلاقی اقدار دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے. اسلام جو ہے نا وہ فرقان ڈیولپ کر دیتا ہے. تو وہ فرقان اگر ڈیولپ نہیں ہوا دین زیادہ چانسز، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ پیسہ ہی کمانا چاہ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ جی میں پھر اس طریقے سے کیوں نہ کما لوں، جو شارٹ وے کیوں نہ یوز کر لوں، شارٹ کٹ کیوں نہ یوز کروں، جلدی میں امیر ہو جاؤں اور میں جلدی ایڈوانسمنٹ ترقی کر لوں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح بیسکلی اس کے یوز پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اسلام یہیں پر ہیلپ کرتا ہے. بیسکلی جو ایکوائرڈ نالج ہے نا تھرو ریسرچ اینڈ ایکسپلوریشن، اس میں سے اگر وہی مائنس کر دی جائے تو ایجوکیشن جو ہے دیٹ از جسٹ ہارڈ ویئر. اسلامک ایجوکیشن جو وہی اور موریلٹی تھی نا وہ اس کا سافٹ ویئر ہے، وہ اس کا باطن ہے، وہ اس کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرف چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے اور کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو اس کے بغیر انسان از بیسکلی ڈومڈ، وہ ختم ہے. لیکن اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اچھا، بہت سارے ماڈرن لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے ہمیں ڈبو دیا، ان کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں. تو بھئی اب بندہ ان سے پوچھے کہ مولویوں کو تو اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے الگ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ آپ لوگوں نے تو اتنے بیجز کے بیجز نکالے ہیں نا، ڈاکٹرز کے، انجینئرز کے، ایم بی ایس کے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کون سی امپائرز کھڑی کی ہیں اتنے عرصے میں؟ یہ کلچر تو آپ نے مولوی اور مسٹر والا تو آپ نے بہت عرصے سے الگ کیا ہوا تھا. تو کون سی امپائرز کھڑی کر دی ہیں بھائی، وہ دکھا دیں پھر. تو جب تک اکٹھے تھے تب تک تو ہم نے ترقی دیکھی ہے، گولڈن ایج دیکھی ہے. تو جب سے الگ ہوئے ہیں، دور ہوئے ہیں، اس کے بعد سے تو ہم نے کوئی ترقی نہیں دیکھی. تو بھئی پھر جو اسلام ہے، ہاؤ کین دیٹ بی ریزن؟ زوال کا ریزن پھر اسلام نہیں ہے، بلکہ زوال کے باقی ریزنز ہیں جو کہ بیسکلی جن کے آگے ان لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بیسکلی یہ مسئلہ ہے. بیسکلی اس میں نا اسلام جو ہے وہ ہمیں کنسنٹریشن اور فوکس کرنا بھی سکھاتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تمہارا سارا فوکس مجھ پہ ہو گیا، اللہ پہ ہو گیا. تو ہم جو اوور تھنکنگ کی بیماری ہوتی ہے نا اس میں سے ہم نکل آتے ہیں. ہم جو مزید ہمارا مائنڈ ہر وقت ادھر ادھر پری آکوپائڈ ہے، بہت سارے سین ہمارے مائنڈ میں چل رہے ہیں، وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے. آپ کو مائنڈ کنٹرول آتا ہے بیسکلی. تو جب آپ مائنڈ کنٹرول کر لیتے ہیں، یو آر مائنڈ فل، تو ان دی اینڈ ریزلٹ کیا آتا ہے، آؤٹ کم کیا آتا ہے کہ یو آر مور کنسنٹریٹڈ، یو آر مور فوکسڈ. پھر اسلام جو پردے کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں، بہت زیادہ میک اپ وغیرہ کر کے باہر نہ جائیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس میں بھی بیسکلی کیا حکمت ہے؟ اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ یور فوکس اٹ شفٹس فرام یور سیلف، کہ اپنی ہی ڈیولپمنٹ میں، اپنی ہی بیوٹیفائنگ میں آپ لگے ہوئے. رادر فوکس آن دیٹ کانسیپٹس، فینامیناز ایٹسیٹرا جن میں بیسکلی ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے، جن میں آپ کام کر سکتے ہیں. اپنے کام پہ فوکس کریں رادر دین آپ اپنے اوپر ہی فوکس کرتے جائیں. سو ایون وہ بھی آپ کو ہیوملٹی دے رہا ہے، آپ میں لیڈرشپ ٹریٹس ڈیولپ کر رہا ہے، اور آپ کو سیلف سینٹرڈ نہیں بنا رہا بلکہ آپ کو ہیومینٹی سینٹرڈ بنا رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ ہیومینٹی پہ فوکس کریں، آپ مین کائنڈ پہ فوکس کریں. دیکھیں تعلیم وہی ہے جو الٹیمیٹلی اٹ سروز اللہ کو سرو کرتی ہے. سیکنڈلی اٹ سروز ہیومینٹی، وہ ہیومینٹی کے لیے بینیفیشیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ یہ دعا مانگیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا،
کہ مجھے کون سا علم ملے، بینیفیشیل علم جو ہے، جو فائدہ مند علم ہے وہ مجھے ملے. تو یہ جو یوزلیس علم ہے اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بینیفیشیل علم اسی طرح مل سکتا ہے کہ اگر ہماری جو اپروچ ہے نا وہ اوور آل ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے. کیا ایجوکیشن کا مطلب صرف ماڈرن ٹیکنالوجی یا دنیا کے ٹرینڈز ہیں، اور اٹ ہیز سم ڈیپر اسپرچل میننگ ایز ویل؟ اچھا، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے نا، اگر دونوں کی ہم اپسٹیمالوجی دیکھیں، ایون اسلامک ایجوکیشن کی بھی اور ماڈرن کی بھی، اپسٹیمالوجی از بیسکلی سورسز آف نالج کون سی یوز ہو رہی ہیں. تو دونوں کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو دونوں میں لاجک یوز ہو رہا ہے، دونوں میں ریزن یوز ہو رہا ہے، دونوں میں آبزرویشن یوز ہو رہی ہے، دونوں میں سینسز یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں. اس کے بعد ڈفرینس کہاں آتا ہے؟ ڈفرینس آتا ہے وحی میں، کہ وہی جو ہے وہ صرف اسلامک ایجوکیشن میں یوز ہو رہی ہے، اس میں ہم لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم خبر صادق پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اور خبر صادق پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خبر ہمارے پاس آئی ہے تو ہم نے اس کو ایسے ہی مان لیا، بلکہ وی ہیو ایویڈینسز کہ جو قرآن ہے دیٹ از خبر صادق، وہ سچی اوتھینٹک سورس ہے. اور ڈیفینیٹلی سملرلی فار سیرہ، فار سنہ، فار احادیث، کہ وہ بھی اوتھینٹک سورسز سے آئی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس پورے پرنسپلز ہیں، پرنسپلز آف حدیث ہیں، پرنسپلز آف تفسیر ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان کے تھرو جب یہ خبر صادق ہمارے پاس آتی ہے تو دیٹ از سم تھنگ. اور یہ بیسکلی میتھڈالوجی ہے جس میتھڈالوجی کے اوپر یہ ساری سائنسز کلیکٹڈ ہیں. تو جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو یہ ہے جو کہ انکلوڈیڈ ہے، اور یہ بیسکلی اسلامک نالج میں ایک ایڈیشنل فیکٹرز ہیں. تو جو ورڈلی ایجوکیشن ہے نا، آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ جی پی ایس ہے، لیکن جو اسلامک ایجوکیشن ہے نا وہ اس کا کمپس ہے، وہ اس کو ڈائریکشن دے گا. آج کل کے دور کا جو ٹیچنگ ماڈل ہے، لرننگ ماڈل ہے، کیا یہ بالکل آبویسلی ویسا تو نہیں ہوگا جیسا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لرننگ ماڈل اینڈ ٹیچنگ ماڈل تھا؟ تو ہاؤ وی کین ریوائو دیٹ سننا کہ اس لرننگ اینڈ ٹیچنگ ماڈل کو ہم آج کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں؟ دیکھیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل تھا نا، لرننگ ماڈل تھا، اگر اس کو ہم ایون آج کل کے ہماری جو ایجوکیشن ایون ہماری کنٹریز میں، اسلامک کنٹریز میں، اس سے بھی بہت ڈفرینٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فوکس کیا مینٹورشپ پہ، کوچنگ کے اوپر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل الصفہ کو جمع بھی کیا ہوا تھا نا، اور وہ سب ایک جگہ پر بیٹھ کر اسٹڈی کرتے تھے، سیکھتے تھے، پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کو پرسنلی جانتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ پرسنلی ان ٹچ تھے، اور ہر ایک کے ٹیلنٹ اور کیپیبلٹی کو انڈیویجولی جانتے تھے. جیسے آپ کو پتہ تھا کہ جب اذان پڑھنی ہے تو کس کو بولنا ہے کہ آپ پڑھیں، کس کی آواز اونچی ہے، کس کی آواز زیادہ اچھی ہے کہ ان کی آواز اذان کے لیے بیسکلی پرفیکٹ ہے، وہ ٹیلنٹ ان کے اندر ہے. پھر آپ کو پتہ تھا کون ہے جو کہ میرا وزیر ہوگا، کون ہے جو کہ آرمی کا چیف ہوگا، کس کو کس مہم پر بھیجنا ہے، کس کو کہاں پر کون سی رسپانسبلٹی دینی ہے. زید بن ثابت ہے تو ان کو لینگویج سیکھنے کے لیے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، معاذ بن جبل ہے تو ان کو یمن میں بھیجنا ہے. حضرت حفصہ ہیں تو ان کو طب کا سکھانا ہے اور لینگویج سکھانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ احادیث جو جمع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی ان کے سامنے بتاتے تھے تو وہ جمع کرتے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کس کی کیا کیپیبلٹی ہے، کیا ٹیلنٹ ہے، اس حساب سے اس کو نرچر کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو تعلیم بھی دے رہے تھے، اس کو تربیت بھی دے رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بول کر بتائے جا رہے ہیں، بلکہ ڈفرینٹ ٹولز بھی یوز کرتے تھے. جیسے کویسچن پوچھنا، بیچ میں سوال پوچھیں گے، ریٹوریکل کویسچنس پوچھیں گے کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں، تم بتاؤ اس کا جواب کیا ہے، یا تم بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یا جیسے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سے درخت کے ساتھ کمپیئر کیا، تو اس کا آنسر تھا کھجور کے درخت کے ساتھ. تو اس طرح کے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوچھتے تھے. پھر آپ ڈرا کر کے زمین میں، ریت میں ڈرا کر کے بتاتے تھے. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط المستقیم کو ڈرا کیا اور وہ سکھایا. تو بیسکلی آپ
آپ تھریٹیکل نالج دے رہے تھے, ساتھ ساتھ آپ تھرو ڈیمانسٹریشن نالج دے رہے تھے, ساتھ ساتھ آپ ہر ایک کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو ریکگنائز کرتے تھے, ریئلائز کرتے تھے, جس کو ہم کہتے ہیں نا SWOT انالیسس, اسٹرینتھ ویکنیس اپرچونیٹی اینڈ تھریٹ انالیسس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کا کرتے تھے. پرسنالٹی انالیسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ساتھ ساتھ کرتے تھے. پھر ان کو مینٹورشپ اینڈ کوچنگ ناٹ جسٹ آن گروپ لیول بلکہ انڈیویجول لیول پر بھی پرووائڈ کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی آن مورل گراؤنڈس کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اچھا ہے, کیا نہیں اچھا. وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں, اور ایون محبت بھی تھی, ادب بھی تھا. صرف یہ نہیں کہ چیزیں سکھائی جا رہی تھی بلکہ تربیت کے تھرو ادب سکھایا جا رہا تھا, تربیت کے تھرو محبت سکھائی جا رہی تھی. تو سب صحابہ کو یہی لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تو ان سے ہی ہے, ایسا ہی لگتا تھا نا. جیسے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں حدیث ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نہیں, میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب تھا اور کس سے, مردوں میں کس سے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ان کے ابا سے, یعنی حضرت ابو بکر سے. تو انہوں نے پوچھا اچھا اس کے بعد کس سے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید میرا نام آئے گا نا, حالانکہ وہ 8 ہجری کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا نا, بعد نہیں پہلے, مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے, یعنی بالکل اینڈ میں. اب سوچیں 13 سال مکہ کے انہوں نے مخالفت کی عمر ابن العاص نے نا, پھر مدینہ کے بھی 8 سال, ٹوٹل کتنے ہو گئے, 8 اور 13 آلموسٹ 21 ایئرس, 20 to 21 ایئرس انہوں نے مخالفت کی ہے. پھر بھی ان کو ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تو مجھ سے ہی ہے. تو انہوں نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر سے, پھر پوچھا تو عثمان سے, تو پھر کہتے میں نے آگے پوچھا ہی نہیں کہ پتہ نہیں میرا نام کب آتا ہے. تو ایون یہ بھی سکھانا اور اسٹوڈنٹس کو یہ لگے کہ ٹیچر تو سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہے. آج کل ہم لوگ اتنا ڈسٹینس رکھتے ہیں, اتنا گیپ رکھتے ہیں کہ زیادہ فری نہیں ہونا, زیادہ ٹیچرز جو ہیں اسٹرکٹنیس ہو, فرینک نہ ہو. ایک یہ ایکسٹریم ہے, پھر دوسری ایکسٹریم ہے کہ اتنے فرینڈلی ہوں, آپ اتنے فرینڈلی ہوں کہ بچہ آپ کی بات ہی نہ مانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں تھے, محبت بھی شدید, پھر تابع داری بھی شدید, اطاعت بھی شدید. لوگ پھر آپ کی بات بھی اسی طرح جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلم بنا کے بھیجا گیا نا, استاد بنا کر بھیجا گیا, تو وہ یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھا رہے تھے تو یہ سب سکھا رہے تھے. اچھا, اس میں جیسے ہم ورلڈلی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں ہمیں ایک ایگزامپل یہ بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرے جو کہ فصلوں وغیرہ پہ نا, کھجوروں کے درختوں میں وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بولا کہ یہ تم لوگ اس طریقے سے پالینیشن کیوں کرتے ہو. ان کا کوئی کراس پالینیشن کا میتھڈ تھا نا. تو صحابہ نے بولا کہ ہم نے اسی طرح دیکھا ہے, اسی طرح سیکھا ہے, تو ہم پھر ایسے ہی کرتے ہیں, تو اس طرح فصل زیادہ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ کے اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے اس طریقے سے کیا, تو اگلی دفعہ فصل اتنی زیادہ نہیں ہوئی نا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا تو فصل تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو دنیا کے امور ہیں نا, وہ تم دنیا کے مطابق چلاؤ, ان کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. یعنی اگر تمہیں ایک سائنس آتی ہے, ایک باٹنی آتی ہے, تمہیں پتہ ہے سیڈز کیا ہے, ان کی جرمینیشن کیسے ہے, ان کی پالینیشن کیسے ہے, وہ سیلف پالینیٹ کریں گے, کراس پالینیٹ کریں گے, کیسے کراپس جو ہیں ان کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی, تو یہ تمہیں پتہ ہے, اور اس میں تم ایڈوانس کرو, اس سے تو میں نے تمہیں نہیں روکا. لیکن جو دین ہے اس میں تم نے 100% میری اطاعت کرنی ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں صحابہ کو مینٹور کیا. دیکھیں یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا ہی رہے ہیں نا صحابہ کو کہ یہ جو سائنسز ہیں ان کو تم اس طریقے سے لے کر چلو. تو پورا ایک پروفیٹک ماڈل جو ہے نا, ایک کمپلیٹ ماڈل تھا جس میں ہم 1-on-1 بیسس پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لرننگ اینڈ اٹیچمنٹ ان کو دیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. بالکل آپ نے, مجھے ایگزامپل بہت انسپائرنگ لگی ہے کہ اسلام نے لچک دی ہے, فلیکسیبلٹی دی ہے کہ وی کین ایڈوانس اکارڈنگ ٹو دی ٹرینڈس. اینڈ ماڈرن ایجوکیشن ایسا نہیں ہے کہ ایک ریجڈ انسٹرکٹ کے جو چیز کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے. دین کے معاملے میں آبویسلی اسی کو ہی فالو کرنا ہے, لیکن اگر ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے ان دی ورلڈلی ایجوکیشن تو انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے. In short, Islam teaches us کہ there should be the balance between worldly education and religious education. کسی بھی ایکسٹریم پہ جانے سے ہمیں اسلام الاؤ نہیں کرتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ہمیں فلیکسیبلٹی بھی دی ہے کہ وی کین ایڈوانس our knowledge according to the trends.
اور ہمارا پروفیٹک لرننگ ماڈل، ٹیچنگ ماڈل بہت زبردست ہے کہ مینٹورشپ پہ فوکس کرتا ہے، فلیکسیبلٹی دیتا ہے اینڈ فرینڈلی بیہیویئر، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ روب بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ فرینڈلی بھی ہو، یہ بیلنسڈ اسلام بیلنس اپروچ کو امفسائز کرتا ہے. اور جو ہمارا ڈیجیٹل دور ہے، ٹرینڈ دور ہے، بالکل ہمیں چاہے وہ مسلم وومن ہے یا مسلم مین ہے، اسلام نے ایجوکیشن پہ امفسائز کیا ہے. اقرا صورت ہی اس چیز پہ ریویل ہوئی تھی. سو یہ کہنا کہ ہم ٹرینڈس کو فالو نہ کریں، ورلڈلی ایجوکیشن کو فالو نہ کریں، ایون اسلام نے جتنی بھی اسلام آیات ہیں کہ دنیا میں چلو پھرو اور غور کو فکر کرو، اور یہ اسلام نے بہت ساری صورتیں اتاری ہیں جس میں باقاعدہ ایک ایگریکلچر کی ڈیٹیلز ہیں، سائنس کی ڈیٹیلز ہیں کہ مون کو کیسے دیکھنا، فزکس، وہی سب چیزیں نالج ہیں. اور ہمارا گولڈن ایرا بہت زبردست ہے، جو مسلم گولڈن ایرا جو سائنٹسٹ کا ہے، اور آج کل کا دور جو ہے اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہے. تو یہ ہمیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے دور میں برکت ہو تو آبویسلی ہمیں اسلام کی ٹیچنگس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تبھی ہم اپنی ملک میں پرسنل لائف میں بھی اینڈ پروفیشنل لائف میں بھی ان دی کنٹری برکت اسی طرح سے آ سکتی ہے جب ہم اسلامی ٹیچنگس کو ساتھ لے کے چلیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹ پیسہ کما لیں گے اینڈ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کریں گے تو وہ جسٹ پھر آپ کے لیے وہ پیسہ بھی باعث سکون نہیں ہوگا، ایجوکیشن بھی باعث سکون نہیں ہوگی. تو ایجوکیشن اینڈ ارننگ آپ کی ایسی ہونی چاہیے دیٹ از دی امپیکٹفل اینڈ جو صدقہ جاریہ ہو. تھینک یو سائمہ فار دی ویلیویبل نالج. جزاک آپ اللہ کو خیر. اگلا کیا ایپیسوڈ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ والا ٹاپک کیسا لگا، اینڈ اگلے کس ٹاپک پہ آپ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہیے، آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھینک یو.